أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بڑا انعام، بڑا احسان، بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اپنے مبارک دین کے لیے اپنے راستے میں قبول فرمایا۔ بتایا ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت اللہ کے لیے لگے اور ہم اپنے گھروں اور کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدل ہے۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے، اور اس کام کو حضرات صحابہ کرام نے انجام دیا، تابعین نے انجام دیا، تابعین نے اپنی زندگیوں میں کیا، اور زمانے کے علماء نے اپنے جانوں اور مالوں اور وقتوں کی قربانی دی۔ آج ان کی بزرگوں کی قربانی ہے، انبیاء کی قربانی ہے، صحابہ کی قربانی ہے، اور تابعین اور تابع تابعین کی مبارک جماعت کی قربانی ہے، اور جو ہے علماء اور صلحاء کی قربانیوں کا نتائج ہے کہ ہم آج اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا جان کا اللہ کے راستے میں لگنا بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ہمارے ماں باپ کے رونے دھونے کا صدقہ ہے، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں اور راتوں کو اٹھنے اور رونے کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنی ذات سے نہیں نکلے، بلکہ کتنے بزرگوں نے راتوں کو رویا ہے ہمارے لیے، کتنے بزرگوں نے دعائیں کی ہیں، اور کتنے بزرگوں نے جو ہے آنسو بہائے ہیں جب جا کر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو ہے کام اللہ پاک قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یوں فرمایا بہت آئے پاک مکرم بن کر، بہت آئے پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، مگر کوئی آیا نہ رحمت عالم بن کر۔ جس نبی کے ہم دعویٰ دار ہیں، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، اور جس نبی کا نام لے کے دم بھرتے ہیں، وہ نبی راتوں کو امت کے لیے روئے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف فرما، مولا میری امت کو معاف فرما، مولا میری امت کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں امت کا غم گایا ہے، امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، امت کے لیے روئے ہیں۔ اور آج دوستو بزرگوں، ہمارے زندگیوں میں دین جو ہے غیر محسوس طریقے سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم احساس نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے کتنی دین داری کی کمزوری ہے کہ 20 آدمی گھر میں ہے، 2 آدمی نمازی ہے، 18 آدمی مسجد میں نہیں آتے۔ ہم آج جو ہے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر 15 آدمی ہیں، 5 مرد ہے اور 10 عورتیں ہیں، 15 آدمی میں سے 1 یا 2 نماز پڑھتا ہے اور 3 آدمی نماز سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے۔ دوستو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی احساس کرنا کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے جوڑا، امت کو مسجدوں سے جوڑا، امت کو نمازوں سے جوڑا، اور امت کا تعلق اللہ سے تعلق جو ہے جوڑا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کروایا ہے۔ اور آج ہمارے تعلقات اللہ سے جڑے ہوئے نہیں، اللہ کے گھروں سے جڑے ہوئے نہیں۔ آج ہمارا تعلقات دنیاوی اعتبار سے ہر ایک کا ہے، لیکن مسجد سے تعلق نہیں، نمازوں سے تعلق نہیں، ذکر اذکار سے تعلق نہیں، اور قرآن و سنت والی زندگی سے تعلق نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام فرمایا اور فرمایا لے چھوڑ، میں میرے رب کی عبادت کروں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں نہیں ہے، میں جو ہے آنکھ کھلی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے پہاڑوں میں سر سجدے میں ہیں اور آپ رو رہے ہیں، آپ امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، امت کے غم کو گا رہے ہیں، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف فرما، مولا میری امت کو معاف فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا آج ہی سہاگ اجڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا، میں نے اس زمین کو دیکھا تو آنسوؤں سے تر تھی، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا عائشہ کہیں تیرا سہاگ نہ اجڑ جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت بنانے میں کتنا درد تھا، امت کو امت بنانے میں اور امت کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑنے میں کتنا فکر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسان کے لیے فکر کیا ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے روئے ہیں، دعائیں کی ہیں۔ اور آج دوستوں بزرگوں، ہمارے گھروں میں جو ہے غیر محسوس طریقے سے جو ہے بے دینی آ رہی ہے۔ آدمی فکر کرے اپنی ذات کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے بھائی، گھروں میں نماز نہیں، ماں بہنوں کی زندگیوں میں نماز نہیں، ہمارے اہل و عیال کی زندگیوں میں نماز نہیں، ہمارے گھر والے سارے کے سارے جو ہے ذکر اذکار سے دور ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، مسجدوں اور نمازوں سے دور ہے۔ اس کی فکر کی جائے تو اس کے لیے الحمدللہ جو ہے ابھی گشت ہوگا جو مغرب کے بعد ہوگا، تو سارے ساتھی انشاءاللہ اپنے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ اور جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ وہی جو ہے دین کی محنت تو نبیوں نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی۔ ہم تو ناخن کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں، کیا ہم تو کیا ہے ناخن کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ بات موجود ہے کہ ایک چاند نہیں، دو چاند نہیں، تین تین چاند طلوع ہو کر غروب ہو جاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ آج ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین تین چاند طلوع ہو کے غروب ہو جاتے تھے، لیکن کھانا نہیں پکتا تھا، کھانا تو درکنار گھر میں دھواں تک نہیں جلتا۔ جب جا کر ہم تک اور آپ تک دین آیا ہے، اور آج ہم دوستوں بزرگوں ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کا فکر ہو، اپنے گھر والوں کی زندگیوں کا فکر ہو، ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں کا فکر ہو، ہمارے اہل و عیال کی زندگیوں کا فکر ہو، اس کے لیے انشاءاللہ مغرب کے بعد گشت ہوگا تو سارے ساتھی ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے، آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں کی اللہ پاک بھرپور حفاظت فرمائے، آپ کی غیب سے مدد فرمائے، روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.